السلام علیکم ناظرین، ورچوئل اٹارنی کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ حیدر، اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر وکیل ایڈوکیٹ اعجاز چغتائی۔ آج ہم سر سے رہنمائی حاصل کریں گے سودی نظام کے حوالے سے۔ سر ہمیں بتائیے گا یہ سود کیا ہے، اس کی انسانی تاریخ کیا ہے، اسلام اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے، اور یہ پاکستان میں کب سرکاری طور پر نافذ العمل ہوا؟ جو پہلا سوال سر حیدر نے پٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ سود کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور قانون کی دنیا شروع بھی یہیں سے ہوتی ہے، رہتی بھی ادھر ہے اور ختم بھی ادھر ہی ہوتی ہے کہ ڈیفینیشن کلاز میں کس چیز کی کیا ڈیفینیشن ہے۔ ڈیفینیشن کی اپنی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں کتنے ڈیفینیٹ ہیں، کتنے کلیئر ہیں، اور کلیئرٹی آف تھاٹ آپ کو کس حد تک حاصل ہے کہ وہ ڈیفینیشن کے تحت آپ فردر جو ہے اس کو ایکٹ اپون کر سکیں، ایگزیکیوٹ کر پائیں، اور کوئی ججمنٹ کورٹ سے لے کر کے اس کو پراپرلی ایگزیکیوٹ کروا پائیں۔ سود کی صرف ایک ڈیفینیشن ہے کہ فکسڈ ڈپازٹ پہ فکسڈ منافع، فکسڈ ریٹ، فکسڈ جو باقاعدہ شرح کے ساتھ کوئی چیز لی جاتی ہے اس کو سود کہتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ سود کی ڈیفینیشن ہے، اور اس پروفٹ میں محنت جو ہے وہ لیبر جو ہے وہ شامل نہیں ہوتی۔ دیٹ از دی ایکچوئل ڈیفینیشن۔ ایک اس کی پازیٹیو ڈیفینیشن ہو گئی، ایک اس کی مائنس میں نیگیٹو ڈیفینیشن ہو گئی۔ پازیٹیو ڈیفینیشن یہی ہے کہ کیپٹل کے اوپر، سرمایہ کے اوپر باقاعدہ طور پہ آپ کو ایک منافع ایک فکسڈ ریٹ کے ساتھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسری نیگیٹو ڈیفینیشن یہ ہے جس میں آپ کی لیبر، آپ کا انٹلیکٹ، آپ کی انٹیلیجنس اور آپ کی سروسز جو ہیں وہ مائنس ہو جاتی ہیں۔ اس پازیٹیو اور نیگیٹو ڈیفینیشن کو جب آپ سمجھیں گے تو ایک لائن میں ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کیپٹل کے اوپر فکسڈ اماؤنٹ پہ فکسڈ ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے اس کو سود بولتے ہیں، اور دوسرا اس کے اندر کوئی ہیومن ایکٹیویٹی، ہیومن کریکٹر جو ہے وہ انوالو نہیں ہوتا۔ دس از دی بیسک ڈیفینیشن آف سود، یوزری، ربا، انٹرسٹ، یا جس کو آج کل سروسز کے نام سے بینک جو ہے وہ ٹرم دیتا ہے، وہ بھی اس میں شامل اور استعمال ہو سکتی ہے ڈیفینیشن کے حوالے سے۔ دوسرا سر نے جو سوال کیا ہے کہ سود کی انسانی تاریخ کیا ہے، سود کی انسانی تاریخ اور انسانوں میں اس کی جو تاریخ ہے وہ بالکل وہی ہے جو کہ آج بھی اسی طرح سے چل رہی ہے، جس کی بنیاد استحصال اور ایکسپلائٹیشن ہے۔ انسان دوسرے انسان کو غلام بنا لیتا ہے، اس کو لیبر کے اوپر فکسڈ کر لیتا ہے، فٹ کر لیتا ہے، اور اس کی لیبر کے اوپر جو ریزلٹس ہیں، جو کراپ ہے، جو اس کی لیبر کی فصل ہے، وہ اس کو پراپر کاٹنے نہیں دیتا، اور اس کی لیبر کو باقاعدہ جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے اس کو کھانے میں، اس کو لوٹ مار کرنے میں۔ اور کیپٹل بیسڈ جو لیبر ہوتی ہے وہ بنیادی طور پہ لیبر نہیں، وہ ایک غلامی ہی کو باقاعدہ لیجسلیشن کی شکل دینے کے مترادف ہے۔ اور اس وقت آل اوور دی ورلڈ 5-7 اسلامک ممالک کو چھوڑنے کے علاوہ باقی یوزری، انٹرسٹ، ربا اور سود بیسڈ اکانومی ہے۔ وہ پیرس کلب کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے حوالے سے دیکھ لیں، ایون جو سعودی عرب ہے وہ بھی سودی قرضے دیتا ہے، جو مہاجنی قرضہ ہوتا ہے جس میں کیپٹل ہی ورکنگ کیپٹل بن جاتا ہے، اور لیبر اور انسانی جو سکلز ہیں ان کی کوئی پراپر اپریسیشن یا پراپر ان کا جو فائنینشیل رزلٹ ہے وہ نہیں نکل پاتا۔ اور تیسرا آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ پاکستان میں اس کی کیا ہسٹری ہے۔ پاکستان میں جو کانسٹیٹیوشن بنا وہ وہی کانسٹیٹیوشن انہوں نے اڈاپٹ کیا جو انگریز کا تھا۔ اس کے بعد پہلا کانسٹیٹیوشن 1956 میں آیا، اور آہستہ آہستہ چلتے چلتے آرٹیکل 227 جو ہے وہ انکارپوریٹ ہو گیا، اور آئین پاکستان میں یہ لکھا گیا، آرٹیکل 2A شامل کیا گیا کہ اسلام جو کہ قرآن پاک اور سنت اور حدیث پر مشتمل ہے، اس کے انجنکشنز کے مطابق ساری لیجسلیشن ہوگی، اور کوئی لیجسلیشن، کوئی قانون سازی، کوئی آئین سازی اگینسٹ اسلام، اگینسٹ اسلامک انجنکشنز وہ نہیں ہوگی۔ اور اسلامک انجنکشنز وہی ہیں جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ سود جو ہے اس کو قدرت نے، رب کائنات نے حرام، پروہیبٹڈ ڈکلیئر کیا ہے، اور جو تجارت ہے جس میں کیپٹل پلس ہیومن لیبر، اسکل، سروسز استعمال ہوتی ہیں، پراپر رسک پارٹیسپیشن جو ہے وہ باقاعدہ انوالو ہوتی ہے، اس کے حوالے سے پاکستان کو ایک لیڈنگ رول اور کریکٹر مل گیا ہے۔
وہ اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے باقاعدہ جو ہے ایک دنیا کے لیے ایک روشن مثال قائم کر سکتا ہے. اور اس کے حوالے سے پاکستان کا جو کریکٹر ہے وہ پائنیر اور سابقون الاولون کے کریکٹر سے مشابہت رکھتا ہے. اس حوالے سے پاکستان کو یہ ایک ایج اور ایک کٹنگ ایج جو ہے آل اوور دی ادر ہیومن کلچرز اور ادر ہیومن جو کانسٹیٹیوشنز ہیں اس پہ ان کو یہ ملکہ درجہ اور ایج جو ہے وہ حاصل ہو چکا ہے. سر میرا اگلا سوال یہ ہے کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن سودی نظام کے حوالے سے کیا بات کرتا ہے؟ سر نے یہ سوال کیا ہے کہ سود یوجری ربا کے حوالے سے پاکستانی کانسٹیٹیوشن کی کیا تاریخ ہے، اور اس سوال میں بلٹ ان سوال جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہماری عدالتوں نے اس کے اوپر کیا کیا کام کیا ہو. کانسٹیٹیوشنل جو آرڈر ہے وہ بالکل کلیئر ہے. تمام قوانین کی جو باقاعدہ مینوفیکچرنگ مدر فادر ہے وہ اٹ سیلف قانون ہے، اور قانون کے حوالے سے وہ کانسٹیٹیوشنل لا ہے. اور اس کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 227 میں لکھا گیا اور باقاعدہ آرٹیکل 38F میں یہ لکھا گیا that it is the duty of the state to eliminate riba as soon as possible. اور اسی کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز کے اوپر باقاعدہ جو ہے 1990-91 میں ایک تحریک شروع ہوئی، اور اس عدالتی تحریک سے باقاعدہ طور پہ ایک انقلاب جو ہے وہ عدل کے ایوانوں میں گونجنے لگا. اور 1991 کی جو پٹیشن تھی وہ ایکسیپٹ ہو گئی، اور 1992 میں جسٹس ڈاکٹر تنزیل الرحمان جو کہ آتھر جج تھے اس ججمنٹ کے، انہوں نے باقاعدہ ایک ڈیٹیل ججمنٹ دی جو کہ PLD فیڈرل شریعت کورٹ 1992 PLD پیج 1 فیڈرل شریعت کورٹ پہ یہ رپورٹ ہو گئی. اور ڈاکٹر تنزیل الرحمان بینگ دی مین اینڈ دا پرنسپل آتھر جج، انہوں نے یہ سود کو باقاعدہ پروہیبٹڈ انڈر دا کانسٹیٹیوشن اینڈ انڈر دی قرآن پاک اینڈ انڈر دی ہولی قرآن اینڈ انڈر دی سینگس ٹیچنگس اینڈ پریکٹسز آف ہولی پروفٹ اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ پروہیبٹڈ ہے. اور اس کے خلاف پھر حکومت جو ہے وہ سو گئی، اور حکومت جو ہے اس نے باقاعدہ اس کے خلاف جو ہے وہ ایک ڈسین کر دیا. اور فیڈرل اپیلیٹ شریعت بینچ جو تھا فاضل سپریم کورٹ کا، ان کے پاس یہ میٹر چلا گیا، اور اس میٹر کو باقاعدہ قانونی پیچیدگیوں میں الجھائے رکھا گیا. لیکن وہاں پر بھی علماء ججز میں جو بہترین جج تھے جناب مفتی محمد تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کو پناہ میں رکھے اپنی، باقاعدہ انہوں نے بینگ عالم جج اس ججمنٹ کو لکھا. اور یہ ججمنٹ PLD 2000 اپیلیٹ شریعت بینچ کے پیج نمبر 225 پہ رپورٹ ہو گئی، اور اس میں دوبارہ انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ کے بنیادی فیصلے کو مینٹین رکھا، اور ساری اسٹیٹ کی پروونشل اور کانسٹیٹیوشنل حوالے سے فیڈرل باڈیز کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ باقاعدہ طور پہ جہاں جہاں سود کو انوالو کیا گیا ہے اس کو مائنس کیا جائے. ہر قانون ڈسکس ہوا، ہر قانون کا نام لکھا گیا، اور اس کی کنٹینیوٹی اور اس کی امپلیمنٹیشن میں باقاعدہ طور پہ حکومت پاکستان نے، ریاست پاکستان نے، پارلیمنٹ نے سارے قوانین مکمل کر لیے. وہ سارے بلز اس وقت مکمل ہیں. سود فری اکانومی کے حوالے سے جتنی بھی لیجسلیشن ہے وہ باقاعدہ مکمل شد ہے، اس کو صرف ٹیبل ہونا ہے اور باقاعدہ بل کے طور پر پیش ہو کر اس کو باقاعدہ انڈورس ہونا ہے، اور اس کی جو ایگزیکیوٹیبلٹی اور امپلیمنٹیشن ان دی جنرل میسج ہے اس کو ایگزیکیوٹ ہونا ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ آئین پاکستان سودی نظام کے حوالے سے کیا بات کرتا ہے، اور پاکستان میں عدالتوں نے اس حوالے سے کیا کام کیا، اور ریسنٹلی جو فیڈرل شریعت کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے سودی نظام کے حوالے سے وہ کیا کہتی ہے؟ اس سوال کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جنرل مشرف نے امریکن لابیز، امریکن اور ہمارے پرائیویٹ لوکل بینکر سے مل کے اس ججمنٹ کو ریویو کروایا، اور وہ ریویو جو ہے وہ PLD 2002 اپیلیٹ شریعت بینچ آف سپریم کورٹ کے حوالے سے پیج نمبر 800 پہ جسٹس شیخ ریاض احمد کی سربراہی میں اس کو ریویو کر دیا گیا، اور وہ میٹر دوبارہ فیڈرل شریعت کورٹ کو ریمٹ اینڈ ریمانڈ کیا گیا. اور اس ریمٹ اینڈ ریمانڈ کا جو فیصلہ ہے وہ اب اس وقت جو ہے وہ 28 اپریل 2022 میں دوبارہ
وہی سود کے خلاف فیصلہ جو ہے وہ ریوائیو ہو گیا اور اس میں ڈیٹیلڈ ریزنز آ گئیں اور باقاعدہ طور پہ الحمدللہ یہ عدالتی جنگ جو ہے یہ جیتی گئی اور اس وقت فائنل فیصلہ جو ہے وہ آفٹر پوسٹ ریمانڈ اینڈ پوسٹ ریمٹ پروسیڈنگس میں دوبارہ سود جو ہے وہ انڈر دی لا آرٹیکل 227 کے تحت اسٹیٹ کے اوپر، پروونسز کے اوپر، فیڈرل باڈیز کے اوپر باقاعدہ یہ کارگر ہو چکا ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ 2025 تک باقاعدہ جو لیجسلیشن ہو چکی ہے اس کو مکمل کیجئے، اس میں کوئی لیکونا ہے تو اس کو مائنس کیجئے اور آپ اپنی اکانومی کو سود اور یوجری فری اکانومی بنا کر کے تو پاکستان کو اس کا ریئل جینون اسٹیٹس امانگ دا ادر نیشنز آف دا ورلڈ جو ہے وہ دلایا جائے۔ سر جیسا کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے ڈیسیژن دے دیا ہے کہ سودی نظام کو ختم کیا جائے گا، لیکن جو ملک پاکستان ہے، جو ہماری گورنمنٹ ہے، وہ تو اتنے قرضے لے چکی ہے انٹرنیشنلی، باہر کے ملکوں سے، IMF سے، سعودیہ سے، دوسرے ممالک سے، اور سارے کے سارے ہمارے قرضے سود پر ہیں، تو ہم وہ سود کیسے ادا کریں گے؟ وہ سارے قرضے کیسے ادا کریں گے؟ ان پہ سود کیسے ادا کریں گے؟ اور آگے چل کے اگر فرض کریں ہمیں ضرورت پڑتی ہے نئے قرضوں کی، تو کیا وہ ممالک ہمیں قرضے بلا سود دیں گے؟ چونکہ ایک ہمارا اسلامک کنٹری جو کہ ہمارا ایک دوست ہے سعودی عرب، وہی ہمیں سود کے بغیر نہیں دے رہا۔ محترم حیدر راجہ صاحب نے جو بڑا ریلیونٹ سوال کیا ہے کہ ہم اس سودی نظام سے کس طرح سے آزادی حاصل کریں گے، میرا سادہ سا یہ جواب ہے کہ ہمیں جب امپورٹ اور ایکسپورٹ میں ایک آنریبل اور ایک فیزیبل، ایک وائبل ہم ایکویشن کریٹ کر لیں گے تو ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ ہم اننیسیسری جو امپورٹس ہیں ان کو بلاک کریں اور ہمارا جو ہیومن ریسورس سب سے بڑا ہمارا سرمایہ ہے اس کو جب ہم ایکسپورٹ کریں گے تو ہم قرضے لینے والوں میں نہیں، ہم قرضے دینے والوں میں انشاءاللہ ضرور بالضرور شامل ہو جائیں گے۔ سر قرآن پاک کا سود کے حوالے سے کیا آرڈر ہے؟ سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں سود کے بارے میں کیا آرڈر ہے؟ سود کے بارے میں ایک ہی آرڈر ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز حشر ایسے اٹھیں گے جیسے ان کو کسی نے چھو کے باولا کر دیا ہے، وہ پاگل ہو کے، وہ پاگلوں کی طرح اٹھیں گے۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، لیکن اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور اس سے پرہیز مکمل طور پہ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا آرڈر جو کیٹیگریکل سورہ البقرہ کے حوالے سے آیت نمبر 278 اور 279 میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم نے سود اللہ کے حکم کے مطابق نہیں چھوڑا تو آرڈر کیا ہے وہ انہی لفظوں میں جناب کو پیش کرنا چاہتا ہوں، فَاذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے پھر تم جنگ کے لیے تیار ہو جو اللہ اور رسول اعلان جنگ کرتے ہیں تمہارے خلاف اگر تم سودی نظام کو نہیں چھوڑتے۔ اس کے بعد کسی مسلمان کی تو یہ جرت بھی نہیں ہو سکتی کہ وہ سود کھانے یا کھلانے کے بارے میں کسی بھی پروگرام کا حصہ بنے۔ شکریہ سر، بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو آپ نے سود کے حوالے سے انتہائی ڈیٹیلڈ میں چیزیں بتائیں کہ قرآن اس حوالے سے کیا بتاتا ہے، ہمارا آئین کیا بتاتا ہے اور عدالتوں نے کیا ڈیسیژن دیے اس حوالے سے۔ امید کرتا ہوں ناظرین کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ میں راجہ حیدر آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ سے صرف آخر میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔